مملکت آصفیہ اور آصف جاہ صابے کے کارنامے۔ آج کا حیدرآباد 66 سال قبل ایک امیر ترین مملکت کا حصہ تھا۔ اس مملکت میں مسلمان بادشاہ کے ہوتے ہوئے ہندوؤں کی معاشی حالت مسلمانوں سے بہتر تھی۔ جس ریاست کو مسلمان بادشاہوں نے 700 سال تک دلہن کی طرح سجایا اور سنوارا تھا، وہاں فرقے وارانہ ہم آہنگی اپنے شباب پر تھی۔ اس ریاست کو قطب شاہی دور میں محمد قلی قطب شاہ اور آصفیہ دور میں میر عثمان علی خان جیسے سخی حکمراں نصیب ہوئے تھے۔ تاریخ کے اوراق یہ بتاتے ہیں کہ مملکت آصفیہ کی بنیاد میر قمر الدین علی خان آصف جاہ اول نے 11 اکتوبر 1724 میں ڈالی تھی۔ یہ مملکت 1857 یعنی مغلیہ سلطنت کے زوال تک مغلیہ سلطنت کے ماتحت تھی۔ میر قمر الدین علی خان کے انتقال کے بعد یکے بعد دیگرے 5 نظام تخت نشین ہوئے اور آصف جاہی حکمرانی کا سلسلہ چلتا رہا۔ آصف جاہی دور حکومت کے آخری نظام میر عثمان علی خان تھے، جنہوں نے 1911 میں 25 سال کی عمر میں مملکت کی باغ ڈور سنبھالی اور رعایا پروری، دوراندیشی اور فیاضی کے کارہائے نمایاں سے اپنا لوہا منوایا۔ نظام کے مخالفین بھی ان کی رعایا پروری، کردار اور رواداری کے قائل تھے۔ ٹائم میگزین نے میر عثمان علی خان کو اپنے وقت کا امیر ترین شخص قرار دیا تھا۔ آصف صابے دنیا کے امیر ترین شخص ہونے کے باوجود زندگی سادگی کے ساتھ بسر کرتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کی آبادی 1,64,00,000 بتائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کثیر آبادی میں مسلمانوں کی آبادی محض 12% تھی۔ میر عثمان علی خان کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ ان کی حکمرانی میں ریاست حیدرآباد نے دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کی۔ انہوں نے زندگی کے ہر شعبہ حیات، چاہے وہ تجارت ہو یا زراعت، صنعت ہو یا حرفت، اپنا دستور اساسی ہو یا نئے نئے محکمہ جات کا قیام، اپنا قومی پرچم ہو یا اپنا ڈاک ٹکٹ جیسے سینکڑوں کارنامے انجام دیے۔ ان کارناموں میں نظام اسٹیٹ ریلویز، دکن ایئر ویز، دکن ریڈیو، بجلی و مفت تعلیم اور انڈر گراؤنڈ ڈرینیج کا نظام، کرنسی نوٹوں کی چھپوائی و اجرا، عثمانیہ دواخانہ، یونانی دواخانہ، ENT دواخانہ، TB دواخانہ، پرنسس اسرا دواخانہ اور نیلوفر دواخانہ، پانی کی سربراہی کے لیے بڑے بڑے پروجیکٹس جیسے حمایت ساگر، عثمان ساگر، نظام ساگر۔ اس کے علاوہ آصفیہ لائبریری، ہائی کورٹ بلڈنگ، ٹاؤن ہال، سٹی کالج، حیدرآباد پبلک اسکول، ویمنس کالج کوٹھی، حیدرآباد ہاؤس دہلی، اسٹیٹ بینک آف حیدرآباد، بیگم پیٹ ایئرپورٹ، اسمبلی بلڈنگ کی تعمیر جیسے کارناموں سے آج بھی لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ حیدرآباد کی خود مختاری کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ برصغیر کی دیسی ریاستوں میں صرف حیدرآباد ہی ایک ایسی ریاست تھی جس کو اپنے سکے ڈھالنے کا اختیار تھا۔ دوسرے راجے رجواڑے بھی اپنے سکے رکھتے تھے، مگر اس پر حکومت ہند یا حکومت برطانیہ کی بھی مہر رہتی تھی۔ حیدرآبادی سکے پر صرف نظام کی مہر تھی۔ آصف جاہ صابے کے تمام کارناموں میں عثمانیہ یونیورسٹی تعلیم سے ان کی دلچسپی اور ان کی بلند خیالی کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کا قیام ایک چیلنج تھا، کیونکہ ایک طرف یورپی یونیورسٹیوں کے نصاب کا اطلاق یقینی بنانے کا ایجنڈا طے ہوا تھا اور دوسری جانب اردو میں تدریس کی انجام دہی شرط بن گئی تھی۔ دار ترجمے کا قیام سمیت دیگر ایسے کئی اقدامات اٹھائے گئے کہ نہ صرف اس چیلنج نے حقیقت کا جامہ پہن لیا بلکہ پورے برصغیر میں جامعہ عثمانیہ کا نام چھا گیا۔ نظام کی اردو دوستی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نہ صرف اردو زبان کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل تھی بلکہ کرنسی پر جو تحریریں ہوتی تھیں وہ بھی اردو زبان میں ہی ہوتیں۔ یہ بات بھی حقیقت پر مبنی ہے کہ حیدرآباد میں تمام لوگ بلا لحاظ مذہب و ملت اردو بولتے بھی تھے اور سمجھتے بھی۔ دوم یہ کہ دوسری مقامی زبانیں جیسے مراٹھی، تیلگو اور کنڑ کی ترقی کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کی جاتی تھی۔ مراٹھی، تیلگو اور کنڑ میں سے کسی زبان کو سرکاری حیثیت بخشنا ممکن نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان زبانوں کو محدود اور مخصوص علاقوں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ نظام حکومت میں سرکاری نوکریوں کے معاملے میں بھی ہندوؤں کو نمایاں حیثیت حاصل تھی، جس کی عمدہ مثال مہاراجہ کشن پرساد تھے۔ وہ نہ صرف ریاست کے مدار المہام یعنی وزیر اعظم تھے بلکہ انہیں یمین السلطنت کا خطاب بھی حاصل تھا۔ نظام کے دور حکمرانی میں پست اقوام
اور اچھوتوں کو بنیادی تعلیم کے ساتھ ساتھ اعلیٰ تعلیم مفت دی جاتی تھی۔ مندروں اور دیگر عبادت گاہوں کی دیکھ بھال پر مامور اہلکاروں کو معقول تنخواہیں دی جاتی تھیں۔ نظام امرتسر کے گرودواروں، بنارس کے منادر اور خاص کر بنارس ہندو یونیورسٹی کو مالی امداد دیتے تھے۔ ناندیڑ میں موجود سکھ مذہب کے بانی گرو گوبند سنگھ کے گرودوارے کو نظام صابے نے ہزاروں ایکڑ زمین انعام میں دی۔ سکھوں کے بچوں کی تعلیم کی طرف خاص دھیان دیا جاتا تھا اور مختلف مراعات بھی دیے جاتے تھے۔ مذہبی رواداری کا یہ عالم تھا کہ ہندوؤں کے مذہبی جذبات کی خاطر حکمراں طبقے نے گائے کی قربانی کو ممنوع قرار دیا تھا۔ نظام کے دور حکومت میں اگر کسی سرکاری ڈھانچے کی تعمیر کے وقت مندر درمیان میں آ جاتا تھا تو اس کو ہٹانے کے بجائے اس کی توسیع کی جاتی تھی اور سجایا و سنوارا جاتا تھا۔ آصف جاہ صابے نے سقوط حیدرآباد کے بعد کسی دوسرے ملک کا رخ کرنے کے بجائے حیدرآباد میں رہ کر ہی دوسرے طریقوں سے ضرورت مندوں کی خدمت جاری رکھی۔ وہ اس طرح کہ ان کے محل میں 300 ایسے غریب اور نادار بچے پرورش پا رہے تھے جن کی وہ خود سرپرستی کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ایک ٹرسٹ بنا کر بلا لحاظ مذہب و ملت غریبوں کو ہر قسم کی مدد فراہم کرتے رہے، اور سقوط سے پہلے جن ملازمین کی روزی روٹی کا دار و مدار شاہی دربار کی نوکری پر ہی منحصر تھا، ان کو آخری وقت تک اپنے ساتھ رکھا تاکہ ان پر برا وقت کبھی نہ آئے۔ دل کی نہ پوچھ بات، وہ دکھ پا کے رہ گیا، ایک پھول تھا جو ٹوٹ کے مرجھا کے رہ گیا۔